الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ واتقوا النار التي اعدت للکافرین بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے غزوات کا تذکرہ ہوا، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور اس کے بعد اس آیت میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، سود حرام ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، سود اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں متضاد چیزیں۔ کیسے کہ سود جو ہوتا ہے اس میں اخلاق بگڑتے ہیں، دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، اخلاق سود کے ذریعے بگڑ جاتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ اس سے اخلاق سنورتے ہیں، اخلاق میں عمدگی آتی ہے کہ آدمی کسی غریب مسکین کو دیکھتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے، اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں، دل میں نرمی ہے۔ اور سود میں دیکھتا ہے یہ آدمی پھنسا ہوا ہے، اس کو اور جگڑتا جاتا ہے اور اس کو رگڑا لگاتا ہے، تو لہٰذا دونوں تو متضاد چیزیں ہیں۔ اور ان دونوں کو ذکر اکٹھا کیوں کیا؟ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت یہاں ترغیب اور ترہیب دونوں کا سامان مہیا فرما رہے ہیں کہ آدمی کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، اور سود کا ذکر کر کے ڈرایا بھی جا رہا ہے، تو ترغیب اور ترہیب دونوں کا سامان یہاں میسر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم دگنا در دگنا زیادہ سے زیادہ کر کے سود نہ لو۔ لا تأکلوا، ہم غور کریں آیا نہ کھاؤ، تاکلو کا معنی کھانا، لا تاکلو نہ کھاؤ، تو گیا ایک کھانا ہی سود کا کھانا ناجائز ہے؟ نہ، کھانا سب سے اہم چیز ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا، ورنہ یہاں پر کیا ہے، یا سود کا سارا لین دین آ جائے گا کہ آپ سود کھاؤ بھی نہیں، سود کا کاروبار بھی نہ کرو، کوئی چیز نہ سود پر لو اور نہ سود پر دو اور نہ کوئی سود پر پہنو، کوئی سود کی کوئی بھی صورت ہے وہ صورت اور شکل اختیار نہ کرو۔ اور یہاں لا تاکلو کہہ کر اس سے مراد یہی لی گئی کہ سود کا استعمال ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے۔ سود کے بارے میں پہلے بھی گزرا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا سود سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ اللہ نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود پر چیز لینے والے پر، سود پر دینے والے پر، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی، منشی جو لکھتا ہے سود اس پر بھی لعنت، اور اس کے علاوہ سود پر کوئی گواہ بنتا ہے تو اس پر بھی لعنت فرمائی، فرمایا معلوم۔
اور اتنا بڑا گناہ فرمایا سود کا کاروبار کرنا، سود کھانا اور سود پر دینا اور لینا اس طرح ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کر لے۔ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ ایک آدمی سود کو حرام نہیں مانتا، کہتا نہیں جائز ہے، وہ کافر ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اور ہاں ایک آدمی اس کو حرام سمجھتے ہوئے کاروبار کر رہا ہے، پھر بھی کافر تو نہ ہوا، لیکن وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے غضب کو خود دعوت دے رہا ہے، حرام سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو فرمایا تم سود نہ کھاؤ۔ آگے فرمایا اضافہ مضافہ، دگنا سود نہ کھاؤ۔ تو کیا سنگل کھائے؟ فرمایا نہ دگنا کھا سکتے ہو نہ سنگل کھا سکتے ہو، دگنا بھی نہیں۔ اور دگنا کا ذکر کیوں کیا؟ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سود کو کیا کرتے تھے؟ ڈبل سود، سود در سود کا رواج تھا۔ سود در سود کیا معنی؟ سود در سود۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہ جو ہے ملک اسی طرح سود کے نیچے دب گئے۔ سود در سود کیا ہے؟ سود پر ایک چیز اصل رقم دی، بھائی اس کے بدلے میں، اب اس موقع پر وہ ادا نہ کر سکا تو کیا کیا؟ کہا جی اب آگے اس کو ملا کر، وہ اس سود کو اصل رقم کے ساتھ ملا دیا، اصل رقم بنا دی، اب اس سود پر بھی سود لیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جتنا اس موقع پر نہیں دیا آگے اور سود، وہ سود ملاتے ملاتے اصل رقم بن جاتا ہے اور اس پر آگے کتنا زیادہ ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ گویا سود در سود کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ سب سے بری صورت ہے۔ سود در سود یہ بدترین صورت ہے۔ جب یہ ڈبل سود یہ بدترین صورت ہے، حرام ہے، تو سنگل سود بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ صرف بس اس سود پر سود نہیں کر رہا، اصل رقم پر سود کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، حقیقی سود فرمایا وہ ہوتا ہے جو ادھار رقم پر حاصل کیا جائے۔ اب یہ سود چاہے نقدی صورت میں ہو، چاہے چاندی اور سونا کی صورت میں ہو، یا اجناس کی صورت میں ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ فرمایا تم یہ سود نہ کھاؤ اور سود کا معاملہ نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا جس قوم میں یہ دو بیماریاں عام ہو جائیں، ایک زنا اور دوسرا سود خوری، زنا اور سود خوری جیسی بیماریاں جس قوم میں عام ہو جائیں اور پیدا ہو جائیں، اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتی رہتی ہیں، لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اب یہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ پہلے غزوہ احد کا ذکر ہے، اب سود کی حرمت آئی۔ سود کا اور غزوہ احد کا آپس میں کیا تعلق؟ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ایک تعلق ہے۔ کیا؟ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور ان کی بے حرمتی کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، چبایا گیا، یہ بے حرمتی کی تو صحابہ کو غصہ آ گیا۔ جب غصہ آیا انتقام کی آگ اٹھی، کہا ہم آئندہ ان سے اسی طرح بدلہ لیں گے جیسے انہوں نے کیا۔ اب وہ انتقام کی آگ بھڑکی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کر بتا دیا کہ نہ، جیسے سود جو ہوتا ہے وہ گویا کہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے سود جو ہے وہ فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے انتقام سے بھی آگ بگڑتے ہیں۔ یہ انتقام کا جذبہ جو آدمی دل میں لیتا ہے، اس سے بھی اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور تباہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا نہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، بے حرمتی کی گئی، لیکن نہیں، تم نے ایسا انتقام نہیں لینا، اس طرح انتقام نہیں لینا، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے اخلاق سنورتے نہیں، اخلاق بگڑتے ہیں، لہذا اس لیے منع کر دیا۔ تو یہ اس کی سود کی اس کے ساتھ مناسبت یہ حضرات مفسرین کرام نے بیان کی۔ اچھا جی، جب سود ہوگا، اخلاق بگڑتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے آگے؟ فرما دیا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، سود کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، سود کا کاروبار کرے گا جہنم کی آگ میں جائے گا، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا واتقوا النار،
ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے بنائی گئی۔ کیا پتہ چلا؟ حقیقتاً جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ جہنم کی آگ بالذات وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن جب کافروں کے لیے تیار کی گئی، اب اس آگ سے بچ جانا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہ ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ ڈرانے والی وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے کہ ایمان والوں تم جہنم کی آگ سے ڈرو، حالانکہ جہنم تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ اہل ایمان یہ بھی کافروں والے جب اعمال کریں گے، اے ایمان والے ان کے لیے جہنم نہیں بنائی، لیکن جب یہ کافروں والے اعمال کریں گے، کفر کریں گے، جب یہ کفر کریں گے، شرک کریں گے، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کریں گے جو کافروں والے عمل ہیں، جب یہ کافروں والے اعمال کریں گے تو یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے، ورنہ جہنم کی آگ ان کے لیے نہیں، وہ کافروں کے لیے ہے۔ اب یہ وہ اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور کافروں نے تو جانا ہی جہنم ہے، لیکن آگ بنائی انہی کے لیے، بالذات وہی جائیں گے۔ لیکن ایمان والے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں یار آپ کے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن کیا کریں آپ نے ایسی حرکت کی اور آپ اس میں آ گئے، ورنہ یہ آپ کے لیے تو یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو یہ کیفیت ہو جائے گی۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔ اور اب اس سے بچا کیسے جائے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کس ذریعے سے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ آگے راز بتا دیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی کی کنجی لینا چاہتے ہو، کامیابی کی چابی تم لینا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی اتباع کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، اللہ کے حکموں میں نافرمانی نہ کرو، اور دوسرا کیا؟ والرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ جب رسول کی اور نبی کی اطاعت کرو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ہی ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور آپ غور کریں، میں نے کہا کامیابی کی چابی کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ جب نبی کا حکم توڑ دے گا تو ناکامی ہو جائے گی۔ غزوہ احد میں یہی ہوا، 50 تیر اندازوں کو رکھا، کہا چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب فتح ہوگی اور انہوں نے کہا بس ایک اجتہادی غلطی ہوئی، نبی کی اطاعت نہ ہوئی، اللہ نے اس فتح کو شکست سے بدل دیا تھا۔ تو فرمایا کامیابی کا راز یہ ہے کہ نبی کی اطاعت۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے آپ نے جو عمل کیا ہم اس طرح کریں، اس طرح کریں پھر ہے۔ ورنہ ایک آدمی مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے، اس نے تو قرات ہی زیادہ کی، قرآن زیادہ پڑھا، تسبیحات زیادہ ہوئی، نہیں ہوئی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت ہی نہیں کی۔ تو علماء نے بڑی عجیب اس کی مثال لکھی، فرمایا وہی عبادت قبول ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مہر لگی ہوگی۔ اگر آپ کی مخالفت ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا ایک آدمی بہت خوبصورت چارٹ بناتا ہے، اور چارٹ بنا کر ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر ہے، دوسری طرف روضہ رسول کی تصویر ہے، اور لے جا کر دکاندار سے کہتا ہے یہ لو اور مجھے 500 کا سودا دو اور 500 روپیہ واپس کرو۔ وہ کہے گا بھائی میں آپ کو 1000 روپے کا نوٹ دو گے تو میں 500 کا سودا دوں گا، 500 روپیہ واپس کروں گا۔ وہ کہتے نہیں دیکھو میں نے کتنا بڑا یہ چارٹ بنایا، یہ لو۔ وہ کہے گا اس کی عزت اپنی جگہ، قدر اپنی جگہ، اجر و ثواب ہے، مانتا ہوں، لیکن اس پر حکومت وقت کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، یہاں مہر نہیں ہے حکومت پاکستان کی۔ جب یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، خانہ کعبہ عظمت والی جگہ، روضہ رسول کی کیا شان ہے، لیکن یہ 1000 روپے کا نوٹ نہیں ہے، 1000 کا نوٹ نہیں، اس پر مہر نہیں لگی ہوئی، لہٰذا مجھے آپ واپس لے جاؤ اور مجھے آپ 1000 کا نوٹ دو، میں 500 کا سودا دوں گا اور 500 روپے آپ کو واپس کروں گا۔
اسی طرح بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، کوئی کتنے اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ کرے، لیکن جب تک ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کو ایمان ہی نہیں ہے، وہ کتنے طواف بیت اللہ کے کر لے، نہیں، کفار مکہ تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں طواف کرنے میں، ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں لہٰذا ہم ننگے ہو کر کریں، نہیں قبول ہے۔ اور جب تک ہے، پھر اس کی مثال یہ دی، فرمایا ایمان کی مثال ہندسے کی طرح ہے، ایک لکھا ایک نہ لکھو، ہندسا نہ لکھو، صفر لگاتے لگاتے 1000 صفر لگا دو، وہ صفر ہی رہے گا، وہ کچھ نہیں بنے گا۔ فرمایا اگر ایمان نہیں ہے جتنی نیکیاں کر لے وہ نیکیاں اعتبار ہی نہیں ہے ان کا، کیوں؟ ان کا اصل چیز ایمان ہے، ایمان ہوگا تو نیکی معتبر ہوگی۔ اور پھر اگر ایک ہندسا لگ گیا، اس کے آگے ایک صفر لگائے گا 10 بن جائیں گے، دوسرا لگائے گا 100 بن جائیں گے، تیسرا لگائے گا 1000 بن جائیں گے۔ ایمان ہے تو نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک کے بدلے میں 10 کا اجر ملے گا، اور اس طرح جو ہے 10 کرے گا تو 100 کا اجر مل جائے گا، اس طرح سے۔ لیکن کب؟ جب اس کے صفر جو لگیں گے وہ صحیح سائڈ پر لگیں گے، اور اگر اس کی اپوزٹ سائڈ پر صفر لگاتا رہے، 1000 صفر لگا دے، وہ ایک ہی رہے گا، وہ 10 اور 100 نہیں بن سکتے۔ فرمایا اسی طرح ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، ایمان بھی ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرے گا تو پھر وہ نیکی قبول ہوگی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کرے گا، بھلے کتنی بھی کر لے، وہ کچھ بھی نہیں ہوں گی، وہ صفر ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور کی اتباع ہی نہیں کی ہے۔ اصل تو حضور کی اتباع ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور اگر ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں والعیاذ باللہ رسول کی نہیں کرتا ہوں، اس کو اس سے اطاعت کا اعتبار ہی نہیں ہے بالکل۔ کیوں؟ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہوگی تو پھر یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا